خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں. اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی. یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے. ختم قصہ. تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر. لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی. اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے. بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو. جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو. تو آئیے اب ہم آگے مفتی صاحب کا ایک تھامنیل دیکھتے ہیں جی، جن کا پہلا نمبر ہے. اچھا جی، یہ دیکھیے جی، مفتی طارق مسعود صاحب کے چینل پہ یہ بڑی ہوئی ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شبیہ بنائی انہوں نے. یہ آپ کے سامنے ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اب یہ جو شبیہ بنائی ہے، ہمیں پوچھنا ہے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ کیا انہوں نے یہ حضرت امی عائشہ کو کھڑا کیا ہوا ہے، جنہوں نے اوڑھنی لی ہوئی ہے اور پرلی سائڈ پہ ان کا چہرہ ہے اور یہ صرف ایک چادر سی یعنی اوڑھنی سی نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ اس طرح کی تصویریں امی عائشہ کی لگانا ٹھیک ہے تو کم از کم ہمیں ضرور بتائیں. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب ذرا حوصلہ کیجئے، اپنے آپ کو تھام لیجئے. اب میں جو سکین لگانے لگا ہوں نا، یہ بڑا ہی مجھے سب سے دلی تکلیف اس سکین سے ہوئی ہے، اور میں اس سے مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کا جواب بھی پوچھوں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ مجھے اس کا ضرور جواب دیں. جی عمران بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کہا دوسرا بھی نہ تھا یہ، مطلب میں سمجھا شاید انہاں دا پہلا نمبر ہے جی، میں لکھیا سی ایک جگہ تے. اچھا بولو، یہ کام چل رہے ہیں آگے، ٹھیک ہے. ہاں جی کہ مفتی صاحب دا پہلا نمبر ہے، انجینئر صاحب دا دوسرا نمبر. تو بات تو وہی ہونی تھی کہ مفتی صاحب کے پہلا نمبر کیوں ہے کہ ان کے چینل پہ بہت زیادہ انبیاء کی اس طرح کی شبیہ بنا کے انہوں نے لگائی ہیں، اور انجینئر صاحب نے کچھ کم لگائی ہیں، اور باقی چینل تو جو چل رہے ہیں جن کے مطلب بے شک وہ فین فالوئنگ بڑی ہے، مگر اس طرح ان کی پبلسٹی اس طرح لوگوں میں نہیں ہے. تو اس پہ جی مفتی صاحب نے تو حد کر دی ہے. پچھلے میں لکھا تھا کہ کیا مفتی صاحب کو استثناء حاصل ہے؟ اگر یہ اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے تو کیا مفتی صاحب کو استثناء حاصل ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے جی سکین لے کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دیکھیے. اچھا جی، یہ ڈاکٹر صاحب ذرا تگڑے ہو کے پڑھ لیجیے. یہ مفتی صاحب کو ذکر کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اوپر یہ ایک شبیہ بنائی ہے انہوں نے، اور نیچے انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو ان کی بیگ نظر آ رہی ہے، یہ صحابہ کھڑے ہیں، اور اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے کہ ایسا نہ ہو، مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، چونکہ نیچے جو ذکر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے نا کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ انہوں نے تو وہ شبیہ بھی بنا کے اوپر لے آئے ہیں. ایسا بس یہ پھر وہی بات آ جائے گی. یہ میں نے ایک آخری سکین، بہت سارے تھے، مگر میں مفتی طارق مسعود صاحب کو کیونکہ مفتی بھی ہیں، ہم سے بہت 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 زیادہ صاحب علم ہے، ہماری تو ان کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے علم کے حساب سے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ یا تو اگر یہ سمجھ دیں کہ اخلاقی طور پہ بھی یہ بات غلط ہے تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے، اور پھر عوام کو بھی بتانی چاہیے کہ مفتی ان کا کام ہے. اور اگر یہ سمجھ دیں یہ درست ہے، یہ جو شبیہ آپ کے سامنے ہے 1400 سال سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس، تو اس کے بارے میں بھی ان کو دیکھنا چاہیے. اور اگر یہ کہیں کہ جی ہم نے نہیں، یہ ہمارا جو ایڈمن ہوتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے لگائی ہیں، تو پھر ایڈمن چونکہ ان کا ہی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر تو کوئی چیز چینل پہ نہیں آ سکتی. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جی اچھا، دوسرا شمشن بھائی، ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم لوگ غلط جا رہے ہوں، میں آپ اور عمران بھائی، یہ بھی تو ممکن ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑی با علم شخصیات ہیں. محمد علی مرزا کا ماشاءاللہ جو علم ہے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، بندے کو ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایک صاحب علم شخصیت ہے، انہیں حوالے بھی بڑے ہو سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا حوالہ ہو. ہمیں ان سے یہ گزارش کرنی ہے عمران بھائی کہ آپ کے بھی کمنٹ چاہیے ہوں گے کہ مفتی صاحب اور انجینئر صاحب کوئی ہمیں حوالہ ضرور دکھائیں. ایک علمی خدمت ہوگی بڑی زیادہ، کیونکہ میں تو اپنے ڈاکٹرز کے میں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا میں الحمدللہ جو میرے ہمارے دوست ہیں آپ کلاس فیلوز ہیں ڈاکٹرز، ان کے ساتھ علمی گفتگو ہوتی رہتی ہے دین کے اوپر، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے قائد صحیح ہو گئے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، اور ان شخصیات سے گزارش ہے کہ وہ حوالہ ضرور پرووائڈ کریں، اور یہ بہت بڑی علمی خدمت جو ہے بہت بڑی خدمت ہوگی. جی عمران بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی مطلب اگر ریزن بھی کوئی دیں تو پھر اس ریزن کے لیے ان کے پاس کوئی حوالہ بھی ہونا چاہیے.